بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال تبارک وتعالی فی موضع آخر، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وقال فی موضع آخر، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل مولود یولد علی فطرہ او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اخبرنی عن الایمان، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ وسئل اخبرنی عن الاحسان، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تكن تراه فإنه يراك أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ اللهم صل على محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں ایمان والا بنا کر خیر امت میں پیدا فرمایا۔ درود و سلام ہو آقا مدنی سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان و اسلام دے کر مومن و مسلمان بن کر زندگی گزارنے کا حکم فرمایا۔ حضرات گرامی قدر و امت مسلمہ کے نوجوان، آج کا ہمارا عنوان ہے اسلام۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کو آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے ہم لوگوں سے اگر کوئی پوچھ لے کہ مومن اور مسلمان کے درمیان فرق کیا ہے، یہ تو دور کی بات ہے۔ مومن اور مسلمان کا معنی مطلب کیا ہے؟ بہت کم لوگ ہوں گے جو جانتے ہوں گے اور بتا دیں گے۔
اس لیے کہ یہ دین ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا، اور جو ہمیں بن مانگے ماں باپ کے ذریعے سے دین اسلام اللہ نے دے دیا، تو اس دین کے بارے میں فکر کرنا، اس دین کو جاننا اور اسلام اور اہل اسلام کی ذمہ داریاں اور اس کے معنی اور مطلب کو جاننے کی ہم کوشش نہیں کرتے۔ بس گنا چنا طبقہ ہفتے میں ایک دن جمعے کے دن مسجد پہنچ جاتا ہے، جن کے اندر کچھ تڑپ، کچھ لگن ہوتی ہے کہ کچھ جانوں پہچانوں، وہ طبقہ تو آ جاتا ہے، ورنہ وہی رفتار بے ڈھنگی جو برسوں سے چلی آ رہی ہے۔ ایک بڑا طبقہ اذان جمعہ کے بعد غسل خانہ یاد آتا ہے اور جمعے کی نماز یاد آتی ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک اہم خطبہ ارشاد فرمایا۔ حجۃ الوداع یہ وہ موقع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک حج کیا۔ کتنے کیے؟ ایک حج۔ تو کوئی یہ نہ سوچے کہ میں 2 کروں گا تو فضیلت میں بڑھ جاؤں گا۔ ہماری ساری زندگی نہیں، ساری امت کی ساری زندگی کی ساری عبادتیں بھی ملا لیں تو میرے نبی نے ایک مرتبہ جو اللہ کہا ہے اس لفظ کا مقابلہ ہم لوگ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو نبی ہیں، وراء الورا، بعد از خدا، اللہ کی ذات کے بعد اگر کوئی اللہ تعالیٰ نے عظیم شخصیت پیدا فرمائی تو یقیناً وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو میرے نبی نے ساری زندگی میں ایک حج فرمایا، اور حج کا عظیم فریضہ جو عرفہ کہلاتا ہے، عرفہ کے دن میدان عرفات میں جبل رحمت کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قصبہ اونٹنی پر سوار ہو کر سارے صحابہ کے مجمع سے خطاب فرمایا، اور وہ جو خطبہ ہے ساری شریعت کا خلاصہ ہے۔ میرے نبی پر 23 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات اتارے، اور میرے نبی نے اپنی 63 سالہ زندگی میں جتنے اعمال کیے، جو کچھ حکم اوامر و نواہی امت کو بتایا، ان سارے احکامات کا لب لباب، ان سارے احکامات کا خلاصہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبے میں ارشاد فرمایا۔ اس لیے کہ اس میدان میں اس دن اس کرۂ ارض پر جتنے لوگ ایمان والے تھے، اکثر و بیشتر مومن و مسلمان اس حج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو گئے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمایا، اے صحابہ، شاید میں اس کے بعد کبھی اتنے بڑے مجمع سے خطاب نہ کر سکوں، پوری زندگی کا سب سے بڑا مجمع، پوری امت کا مکھن، پوری امت کے ذمہ دار، پوری امت کے سپہ سالار اس دن جمع ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ ارشاد فرمایا، بہت سارے احکامات ہیں اس خطبے میں،
صرف خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے علماء نے کئی 100 کتابیں لکھ دی گئی. ایک میرے نبی کا خطبہ اور بیان. لیکن سارے خطبے کو اگر خطبہ خود دین کا نچوڑ، اس سارے خطبے کا اگر ہم اور نچوڑ نکالے تو جو نچوڑ نکل کر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن سارے ایمان والوں کو سمجھایا تھا کہ دین اسلام کسے کہا جاتا ہے. آج تک ہمیں نہیں معلوم. ہم سے اگر کوئی پوچھ لے کہ آپ کے ریلیجن کا نام کیا ہے، آپ کے مذہب کا نام کیا ہے، تو ہم بڑی شان سے کہتے ہیں ہمارا مذہب، ہمارا ریلیجن اسلام ہے. کہنا بھی چاہیے، شان بھی ہونی چاہیے. یہ نام میرے نبی کا دیا ہوا نام نہیں ہے. اسلام یہ نام میرے صحابہ کا دیا ہوا نام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام کے ذریعے سے امت کے اس دین، اس مذہب کو اللہ نے جو نام دیا وہ کہلاتا ہے الاسلام. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر گویا کہ ایک اعلان کیا. وہ اعلان یہ تھا کہ آج کا دن تکمیل دین کے مکمل ہونے کا دن ہے، اور ہمارے دین کا نام دین اسلام کہلاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جو خطبہ ارشاد فرمایا، یہ اعلان 2 طریقے سے فرمایا. اس سے پہلے ایک بات گزر چکی ہے، شاید آپ کو یاد ہو یا نہ ہو. قرآن اور حدیث کا ڈیفینیشن میں نے سمجھایا تھا. قرآن کسے کہتے ہیں؟ مراد خدا، الفاظ خدا ہوں تو وہ قرآن کہلاتا ہے. یعنی اللہ امت کو کیا بتانا چاہتے ہیں، کیا مراد ہے اللہ کی، ان باتوں کو امت تک پہنچانے کے لیے الفاظ بھی خود خدا ہی طے کر دیں تو اسے کہتے ہیں قرآن. یاد رکھیں، مراد خدا، الفاظ خدا کا نام قرآن ہے. یاد رہے گا، کسے کہتے ہیں قرآن؟ مراد خدا، الفاظ خدا کا نام قرآن ہے. قرآن کے سارے ورڈز، الفاظ، سینٹنس، جملے یہ بھی اللہ کے ہی ہیں، اور ان سینٹنس، ورڈز، الفاظ، جملوں کے ذریعے سے امت کو جو اللہ سمجھانا چاہتے ہیں وہ مراد بھی اللہ کی ہے. اب قرآن سمجھ میں آ گیا تو حدیث کسے کہیں گے؟ حدیث میں اور قرآن میں تھوڑا فرق ہے. مراد خدا، الفاظ خدا کا نام قرآن. مراد خدا، الفاظ مصطفیٰ کا نام حدیث ہے. حدیث کسے کہیں گے؟ مراد خدا، الفاظ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث کہتے ہیں. میں لمبی چوڑی بات نہیں کھینچوں گا، اس لیے کہ اللہ نے کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا نبی جو بھی کہتا ہے یہ رب کے حکم سے کہتا ہے. مراد اللہ کی ہوتی ہے لیکن الفاظ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں تو اسے حدیث کہا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا جو خطبہ حجۃ الوداع ہے یہ مراد خدا، الفاظ مصطفیٰ ہے. اور عرفہ کے میدان، عرفہ کے دن
اسی وقت جو آیت اللہ تعالیٰ نے الیوم اکملت لکم دینکم کی اتاری، یہ الفاظ خدا بھی ہیں، یہ مراد خدا بھی ہیں، قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن امت کو بتا دیا کہ دین اور دین اسلام جو امت کا اہم پیغام ہے، اللہ تعالیٰ اس سے، یہ امت سے کیا تقاضا کرتے ہیں۔ جس وقت میں نے قرآن اور حدیث کا ڈیفینیشن سمجھایا تھا، اس وقت ایک مثال بھی دی تھی، شاید یاد ہو یا نہ ہو، کیونکہ وہ مثال یاد رکھنے سے بات یاد رہتی ہے۔ مثال یہ دی تھی کہ جیسے شادی کا رقعہ ہوتا ہے، شادی کا کیا ہوتا ہے؟ رقعہ۔ اب جو شادی کا بلاوا یا ولیمے کا بلاوا دینے کے لیے جو رقعہ دیا جاتا ہے، دینے والے کی مراد، چاہت یہ ہوتی ہے کہ یہ بندہ میری شادی میں، ولیمے میں شریک ہو جائے، لیکن الفاظ دعوت دینے والے کے نہیں ہوتے، مراد دعوت دینے والے کی، لیکن الفاظ وہ ہوتے ہیں جو پریس والا یا کاتب یا مضمون نگار جو بنا کر دیتا ہے، وہ اپنے الفاظ سے یہ دعوت دینے والے کی مراد کھینچ دیتا ہے، تو اسے کہتے ہیں مراد خدا الفاظ مصطفیٰ خط و حدیث۔ ایک آدمی بغیر رقعے کے جا کر شادی کی دعوت دے رہا ہے، کوئی رقعہ نہیں چھاپا، کوئی کتابت نہیں کہ زبانی دعوت دے رہا، بھائی 8 دن میں شادی طے ہو گئی، اس لیے ٹائم نہیں تھا، میں نے کوئی رقعہ نہیں چھاپا ہے، بس میری بچی کی یا بچے کا نکاح ہے فلاں کے ساتھ، فلاں تاریخ میں فلاں مسجد میں نکاح ہوگا، انشاءاللہ فلاں دن ولیمہ ہوگا، آپ تشریف لے آئیں۔ یہ جو زبان سے کہنے والا کہہ رہا ہے، مراد بھی اس کی وہی ہے، الفاظ بھی خود اس کے ہیں، مراد خدا، الفاظ خدا کا نام قرآن کہلاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کا ایک نام کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام۔ تو غرض یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے ذریعے سے جو دین اسلام کا پیغام، مراد خدا، الفاظ خدا کے ساتھ الیوم اکملت لکم کی آیت کے ساتھ امت کو دیا، میرے نبی نے مراد خدا کو الفاظ مصطفیٰ میں ڈھال کر خطبہ حجۃ الوداع کو اپنے الفاظ میں نکھار کر امت کو دیا اور بتایا کہ یہ دین اسلام تم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ تو آئیے سمجھنے کی کوشش کریں، یہ دین اسلام ہے کیا چیز؟ کیا صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو دین دیا گیا وہی اسلام ہے، یا نبی سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام کو جو دین، مذہب، ریلیجن دیا گیا وہ بھی مذہب اسلام ہے؟ تو علماء اکرام نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمت جو اللہ نے بابا آدم علیہ السلام کے ذریعے سے سارے انسانوں کو جو پیغام دے کر بھیجا، وہ دین کہلاتا ہے۔ وہ کیا کہلاتا ہے؟ دین کہلاتا ہے۔ یہ دین میں جب بھی کوئی بگاڑ آیا، دین میں، اسلام میں جب بھی کوئی خرابیاں پیدا کی گئیں، رسومات پیدا کر دیے گئے، اللہ کے احکامات اور نبی کے میسج کو خلط ملط کر لوگ اپنی منمانی چیزیں داخل کر دیں، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس امت کو اپنا پیغام دے کر بھیجنے کے لیے دیگر نبیوں کو بھی دین دیا، لیکن اس کی تجدید کے ساتھ، اس کے کریکشن کے ساتھ، کچھ چیزوں کے اضافے کے ساتھ، کچھ زیادتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام بھیجا۔ مثال دوں، بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بابا آدم علیہ السلام کو دنیاوی زندگی کیسے گزاریں اس کا ڈھنگ، طور طریقہ، رہن سہن لے کر بھیجا۔ حضرت آدم کے بعد حضرت شیس علیہ السلام آئے، انہی کی شریعت پر عمل کرتے رہے۔ اب اس کے بعد جب بگاڑ آ گیا، کچھ عقیدے کا بگاڑ، ایمان کا بگاڑ، اعمال کا بگاڑ، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا اور ساتھ میں رسول بنایا اور انہیں دین دے کر بھیجا۔ جو دین بابا آدم لائے تھے اس دین میں اور کچھ چیزیں ایکسٹرا آرڈنری
اللہ نے خود ایڈ کر کے بھیجا، زمانے کے تقاضے، وقت کی ضرورت کی بنیاد پر یہ انسانوں کو جن احکامات کی زیادتی کی ضرورت پڑے گی، اللہ تعالیٰ نے وہ ایکسٹرا چیزیں بھی حضرت نوح علیہ السلام کو دے کر بھیجا۔ وہی دین ہے جو بابا آدم سے چلا آ رہا ہے، لیکن امت، حالات، مقام، تقاضے، بگاڑ دین کے اندر جیسے جیسے آتا گیا، اللہ تعالیٰ ہر رسول کو جب بھی بھیجا اس دین کے بگاڑ کو درست کیا، خرابیوں کو نکال کر پھینکا، تقاضے کی ضرورتوں کا اس دین میں، اسلام میں، اس مذہب کے لیے جو ضرورت تھی وہ زیادتی ایکسٹراڈنری چیزوں کا اللہ نے حکم دیا، جن چیزوں سے روکنا تھا ان آرڈرز کو اللہ تعالیٰ نے ایکسٹراڈنری کر کے اللہ نے وقت کے نبی کو رسول بنا کر امت میں بھیجا۔ تو یہ دین اسلام کبھی ماڈرن طریقے پر آتا گیا، رد و بدل کے ساتھ آتا گیا، تجدید کاری کے ساتھ آتا گیا، اضافے کے ساتھ آتا گیا، اور اخیر میں چل کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ نے وہی دین جو بابا آدم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک توحید، الوہیت، ربوبیت کو جو تذکرہ کیا تھا، وہی دین دے کر بھیجا، اس اضافے کے ساتھ کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب آپ آ گئے 23 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ چیزیں پہلی امتوں کو نہیں دی تھی وہ ساری چیزیں اس امت کو دی۔ کسی کو 1 نماز، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 4، اللہ نے اس امت کو 5 نمازیں۔ کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صوم داؤدی، داؤد علیہ السلام کی امت کو 1 دن اور روزے کا حکم دیا تھا، 1 دن روزہ، 1 دن افطار، 1 دن روزہ، 1 دن افطار، لیکن اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ایک نیا ماڈرن روزے کا طریقہ یہ دے دیا کہ 11 مہینے اپنی مرضی سے کھا پی لے لینا، لیکن 1 مہینہ آپ میری مرضی سے زندگی گزاریں گے۔ اس میں بھی حکمتیں ہیں، ہر بات میں حکمت ہے، لیکن ہر بات میں حکمت تلاش کرنا مومن اور مسلمان کے لیے زیبا نہیں دیتا۔ یہاں کہتا ہوا میں چلوں گا 30 روزے، ہر روزے کے بدلے 10 روزوں کا ثواب، تو 30 کے کتنے ہوئے؟ کتنے ہوئے بھائی؟ 300۔ اور شوال کے کتنے روزے؟ 6 روزہ، جسے ہم لوگ موٹی زبان میں شرپشی روزے کہتے ہیں۔ کتنے رکھتے وہ؟ 6 کو اللہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، ہر ایک کے بدلے اللہ 10 دیں گے۔ 6 کا 10 کتنا ہوا؟ 60۔ 300 اور 60 ملائے کتنے بن گئے؟ 360۔ اور سال کے کتنے دن ہیں؟ 365 دن۔ جس نے 1 رمضان کے روزے رکھے، اللہ نے اس امت کو سال بھر روزے رکھنے کا اجر اور ثواب دینے کا وعدہ فرما دیا۔ حکمتیں تو ہیں، یہ حکمت ہو یا نہ ہو، سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے، ہم غلام ہیں رب کے، رب نے حکم دے دیا، اطاعت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو سارے احکامات جو بابا آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک دیے، ان میں جو خرابیاں آئیں اسے دور فرمایا، جو تقاضوں کی ضرورت تھی وہ تقاضوں کا اضافہ فرمایا، جو احکامات میں کمی کوتاہی جہاں رہ گئی اس امت کو تمام احکامات عنایت فرما کر یہ سرٹیفائیڈ امت ہے، اور میرا نبی سرٹیفائیڈ امت نبی ہے، اور یہ کہہ دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ کے بعد اے نبی کوئی نبی نہیں آئے گا، اب آخری امت بن کر آخری امت کے پاس جا رہے ہیں۔ یہ امت کون؟ خیر امت اخرجت للناس، یہ بہترین امت ہے۔ آپ کا جو کام ہے، آپ کی جو ذمہ داری ہے، آپ سے پہلے جو نبیوں کی ذمہ داری تھی، اس دین کو ہر کچے پکے مکان تک پہنچانا، ہر غیر دیندار تک ایک کلمہ پہنچانا، ہر مسلمان تک اسلامی احکامات کو پہنچانا، جو آج سے پہلے نبی کیا کرتا تھا، آج کے بعد اے نبی تمہاری امت بھی یہی کام کرے گی۔ یہ آخری دین، یہ آخری امت، یہ آخری نبی، اور اس کے بعد اس دین
کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ایک زیر و زبر کی تبدیلی نہیں آئے گی، ایک جائز اور ناجائز کی تبدیلی نہیں آئے گی۔ حرام کو کوئی حلال نہیں کر سکتا، حلال کو کوئی حرام نہیں کر سکتا۔ یہ دین آج مکمل ہو گیا اور اس دین سے میں راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے عرفہ کے میدان میں پیغام دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے دین کو اتمام تک پہنچا دیا، وردیت لکم الاسلام دینا، اور آج میں آپ کے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ یہ اہم اعلان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا۔ یہ پیغام ہمیں بتاتا ہے یہ دین محفوظ ہے، اللہ اس دین کی حفاظت قیامت کی صبح تک انشاءاللہ ضرور فرماتے رہیں گے۔ آئی گئی 5 سالہ حکومتیں یہ بدلتی رہتی ہے، یہ ابو جہل اینڈ کمپنی کے لوگ ہیں، انہوں نے ہمیشہ اسلام کو دبانے کی کوشش کی، اسلام کو مٹانے کی کوشش کی۔ انہوں نے جس طرح صحابہ کی مکی زندگی کے اندر صحابہ کے اندر سے ایمان کو نکال کر انہیں ظلم و بربریت کا پہاڑ بنا کر انہیں مرتد بنانا چاہتے تھے، قربان جاؤں صحابہ پر، صحابہ نے اپنی قربانیاں تو پیش کر دی لیکن ایک کفر کا کلمہ اپنی زبان سے نہیں نکالا۔ اللہ کرے اللہ ہمیں بھی ان صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اس کائنات کے اندر بہت سارے ہٹلرز پیدا ہوئے جنہوں نے چاہا کہ مذہب کو ختم کر دیا جائے، ساری کی ساری دنیا میں کمیونزم کو نافذ کیا جائے۔ بہت سارے جارج ڈبلیو بش پیدا ہوئے جنہوں نے کوششیں کی تورا پورا کی پہاڑی کی دھجیاں اڑا کر طالبان علم نبوت کو ختم کر کے اسلام کو اس سرزمین سے مٹانے کی ناپاک سازشیں کی، اور آج کی بھاجپا سرکار ہندوستان کی یہی کوشش کر رہی ہے، کبھی طلاق ثلاثہ کا مدعا چھیڑتی ہے، کبھی ٹرپل طلاق کا ایشو بناتی ہے، کبھی بابری مسجد کا نام لے کر، کبھی داڑھی کا نام لے کر، کبھی ٹوپی اور پگڑی کا نام لے کر، کبھی داڑھی لے کر، کبھی ہمارے عورتوں کا برقع اور ہماری عورتوں کا اسکارف ان کے دلوں پر تیر کی طرح چبھتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ مائنورٹی میں ہے، یہ تعداد میں کم ہے، یہ اقلیت میں ہے، اس کے باوجود ان کی ہمتیں دیکھو، یہ فقط 25 کروڑ ہیں اور ہم 105 کروڑ ہیں، ہمارے سے یہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں، یہ بپانگ دہل بلال کے نائب بن کر اذان بھی دیتے ہیں، یہ برملا چہرے پر نبی کی سنت بھی رکھتے ہیں، یہ اپنا لباس پہنتے ہیں، یہ اپنے عبادتیں کرتے ہیں۔ یہ باتیں انہیں ہضم نہ ہوتی تو یہ کبھی نہ کبھی مسلمانوں کے ایشوز کو ایک بات کو پکڑ کر ایشو بنا کر جب عین الیکشن کا موقع آتا ہے اپنی 85% لوگوں کے ووٹ کلیکٹ کرنے کے لیے مسلمان کو ہتھیار بنا کر یہ پیش کرتے ہیں، کرتے رہیں گے اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ مسلمانوں تمہیں ہمت نہیں ہارنا ہے، ہم بابا آدم کے اولاد ہیں، ہم ابراہیم کی ملت ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم بلال کے عاشق ہیں۔ تپتی ہوئی ریت پر گڑ گڑا کر ہمیں احد احد کہنا تو منظور ہوگا لیکن ایک ان چڈی ان کمپنیوں کے سامنے ہم کفر کا بول نہیں بولیں گے۔ ہمارے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپرومائز کی صلاحیت بھی دی۔ صلح حدیبیہ کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھے، ضرورت پڑی تعداد میں مائنورٹی میں تھے صحابہ، بدر کے میدان میں اپنی جان ہتھیلیوں میں رکھ کر اس اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی قربانیوں کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ ضرورت پڑے گی انشاءاللہ اس ہندوستان کے سرزمین پر یہ 25 کروڑ مسلمان اپنی جانوں کو ہتھیلیوں میں رکھ کر دین کی حفاظت کے لیے قربانی کرنے کے لیے ہم تیار بھی رہیں گے۔ ہم اس نبی کے نام لیوا ہے جس نبی کے اشارے پر صحابہ نے اپنی ساری جائیدادیں، اولادیں، اپنی جانوں کی قربانیاں دے دی۔ انشاءاللہ ہم بھی انہی صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس دین کے، اس اسلام کے تحفظ کے لیے ہمیں اپنی جان کی قربانی دینی پڑے گی تو انشاءاللہ ہم اپنی جان بھی دیں گے۔ مال کی ضرورت پڑی ہم اپنے مال بھی دیں گے، اولاد کی ضرورت پڑی ہم اپنے اولاد کی قربانیاں بھی دیں گے، لیکن
عزم کر کے اٹھے. یہ دین، یہ اسلام کسی پنڈت کا بنایا ہوا نہیں ہے، کسی نبی کا بنایا ہوا نہیں ہے، کسی ولی کا بنایا ہوا نہیں ہے، کسی مولوی اور مفتی اور دارالعلوم کا بنایا ہوا نہیں ہے. یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے متواتراً انبیاء کے ذریعے سے دیا، اور ختم نبوت کا تاج میرے نبی کے چہرے پر اللہ نے سجا کر یہ ذمہ داری ہم جیسے گنہگاروں کو دی کہ آپ کی ذمہ داری ہے قیامت آنے تک، جب تک آپ کی جان میں جان سلامت رہے گی، آپ اس دین کے پابند بھی رہیں گے، آپ اس دین کی دعوت و تبلیغ بھی کریں گے، آپ اس دین پر چلتے ہوئے زندگی بھی گزاریں گے. تو اب یہ دین اسلام ہے کیا چیز؟ اور اس دین اسلام کو ماننے والوں کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اسلام کو فالو کرنے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مسلمان. کون سی لینگویج کا لفظ ہے؟ معلوم آپ کو؟ نہیں معلوم؟ ہاں مسلمان بھیا. میں اسلام کو فالو کرنے والے کو عربی میں مسلم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مسلم. اور یہ اسلام وہ آیا ایران ہوتے ہوئے ہندوستان آیا تو مسلم عرب سے نکلا، ہندوستان آنے تک مسلمان ہو گیا اس کا نام. جیسے آج کا مسلمان بگڑا ہوا ہے، ایسے ہی مسلم نام بھی بگڑ کر مسلمان ہو گیا. ایک عربی کا قاعدہ ہے الف نون زائدتان، غیر منصرف علماء سمجھتے ہیں الف نون زائدتان کا اضافہ ہوا، مسلم سے مسلمان ہو گیا. ورنہ اسلام کو فالو کرنے والا کو، اسلام عربی لفظ ہے، اس کو عربی میں کہیں گے مسلم. اب وہ مسلم کی بگاڑ ہوتے ہوتے مسلمان ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ مسلم کے معنی کیا ہے؟ یعنی ہم اپنی زبان میں اگر سوچیں مسلمان کا مطلب کیا، تو علماء نے لکھا ہے اسلام کو اپنا مذہب ماننے والے کو بھی مسلمان کہتے ہیں. دو معنی ہیں مسلمان کے. کتنے معنی؟ دو. ایک کیا؟ اسلام کو اپنا مذہب ماننے والے کو بھی مسلمان کہتے ہیں. اور اصل ترجمہ مسلمان کی یہ ہے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنے وجود کو اللہ کے حکموں کے سامنے سپرد کرنے کا نام اسلام ہے. سپرد معلوم؟ سرینڈر. پولیس والا گن پکڑ لے تو چور کیا کرتا ہے؟ کیا جی کرتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کو سرینڈر کر ڈالتا ہے. تو جیسا بولتا ویسا، اٹھ کر تو اٹھتا، بیٹھ کر تو بولو جی بیٹھتا ہے. اب اسلام کو جو فالو کرتا ہے مسلمان، مسلم کا معنی یہ ہے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنے وجود کو اللہ کے حکموں کے سامنے سپرد کر دینا، سرینڈر کر دینا، اللہ کے حوالے کر دینے کو مسلمان کہتے ہیں. کی وہ کرنا، کیا حکمت، کیا مصلحت، کچھ سوال کیے بغیر. اگر کوئی یہ بولے مجھے سمجھ میں آیا تو میں فالو کر دوں گا، تو انہیں اللہ کے حکم پر نہیں چل رہا ہے، اپنی عقل پر چل رہا ہے. تو اسلام کے معنی اپنے آپ کو سپرد کرنا، سرینڈر کرنا. جیسے مثال دوں تو بات جلدی سمجھ میں آئے گی. ایک دکاندار ہے، اب اس دکان میں دکاندار نے بہت ساری چیزیں سجا کر رکھا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت ساری چیزیں ڈسپلے کر کے سجا کے رکھا ہے. کس لیے؟ کس لیے رکھا ہے بھائی دکاندار؟ بیچنے کے لیے. آپ دکان میں گئے، اس دکاندار سے کوئی چیز پوچھے بھائی یہ کتنے کی ہے؟ اب اس دکاندار نے اس چیز کی قیمت بتائی. جیسی قیمت بتائی آپ نے وہ قیمت اس کو دے دی. تو اب دکاندار کی ذمہ داری کیا؟ وہ چیز کیا کرنا؟
گاہک کے سپرد کرنا، گاہک کے ہینڈ اوور کرنا، گاہک کو ڈیلیوری دے دینا. اب بولتا ہے میری چیز میں چائنا سے منگایا، پوچھ کو شوکیش میں رکھوں، میں ہی نہیں دیتا تھا. تو عقل مندوں نے بے وقوف فیصلہ بعد میں کرتی، پہلے جوتے ڈالتی ہیں. نہیں، چھوٹا بہانہ ہونا سمنا لڑنے، چھوٹا بہانہ، عزت روڑا کو اڑا لے رہی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. میں گالی دوں گا، بچے کی نظر میں میری عزت جائے گی، کوئی پرواہ نہیں، شان کم نہیں ہونا ہماری. چھوٹے چھوٹے بہانے پر لڑیں گے. تو غرض یہ ہے، دکاندار نے چیز لایا، کہیں سے بھی لایا، سجایا، گاہک آ کر اس کی قیمت دے دی، تو اب دکاندار کی ذمہ داری کیا؟ وہ چیز قیمت دینے والے کے کیا کرنا؟ حوالے کرنا. اسی کو عربی میں الاسلام کہتے ہیں، سپرد کرنا، اسے ڈیلیوری دے دینا. اب یہاں پر بات سمجھے، سامان جو کچھ بھی تھا نا دکان میں، وہ کس کا؟ دکاندار کا. ہمیں جو کچھ ہے اس میں ہمارا کیا تو بھی ہے. جان کون دیا؟ کون جی دیا؟ اللہ. جسم کون دیا؟ اللہ. پورا اس کا اب انہیں دے کر بول رہا کہ تو میرے سامنے سرینڈر کر، میں جو حکم دیا گیا اسے مان، اسے فالو کر. تجھے سمجھ میں آئے تب بھی چل، نہ سمجھ میں آئے تب بھی چل. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. پورے کا پورا 100% اللہ کے سپرد کرنا ہمیں. اب کہتے ہیں ہمیں کیا سوچتے ہیں، یو کیسا سرینڈر کر ڈالے تو زندگی گزارنے ہوتا ہے. اور ہم لوگ سوچتے ہیں دین پر عمل کرے تو ہنسنا نہیں. کون تو بھی ذرہ مولانا، مفتی صاحب، امام صاحب میرے جیسا نہیں، میں تو چھوڑو پونا والمیکی نگر کا میں، کون کی جن کو ہمیں بہت بڑے حضرت سمجھے، انہیں آگ بیٹھ کو مسجد میں کیا کی مل کو باتاں کرتے ہو، حضرت کو تو کیا رے باپ، اور حضرت روڈ پہنچنے کو تھے، بہت بڑا جرم عظیم ہوگا. یعنی دین میں متقی اسے ہم لوگ سمجھیں جو مذاق نہ کرتا. یہ اتنا سوچ رہی ہمیں تو مذاق کر ڈالے. تو حضرت بھی مذاق کرتی کہ حضرت انسان نہیں، امیر صاحب انسان نہیں. ارے سب سے زیادہ اللہ نے جس سے محبت کی وہ میرا نبی ہے، جس پر اللہ نے کلام اتارا وہ میرا نبی ہے. اس سے زیادہ متقی اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا، وہ میرا نبی ہے. نبیوں کا نبی، ولیوں کا ولی، اتقیاء کا متقی، نقبہ کا سردار، ساری کائنات میں سب سے بڑا. بعد از خدا بزرگی، اللہ کی ذات کے بعد اللہ نے کسی کو بزرگی دی تو میرے نبی کو دی. اس نبی نے بھی امت کو بتایا مذاق کرنا دین اور شریعت کے خلاف نہیں. مشہور واقعہ سنے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، ایک بوڑھی عورت آئی اور آ کر فرمایا اللہ کے نبی دعا کر دو کہ اللہ مجھ بوڑھی کو بھی جنت دے دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق بھی دیکھے میرے نبی کا. اچھا مذاق کا مطلب یہ نہیں کہ سامنے والے کا مذاق ٹھٹا اڑائے، سارے لوگ ہنسیں، کسی کے دل کو تکلیف نہ ہو. تکلیف دیں گے وہ مسلمان نہیں. میرے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچتی ہو. تو بڑھیا آئی، فرمایا اللہ کے نبی دعا کر دے اللہ مجھ بڑھیا کو بھی جنت دے دے. اللہ کے نبی نے فرمایا بڑھیا مائی تو بوڑھی ہے، بوڑھی تو جنت میں نہیں جائے گی. بوڑھی جنت میں، اب اماں جی خوب رونے لگی، دھاڑ مار کر رونے لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا مائی
میں یہ کہہ رہا تھا کہ بوڑھی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی، تم تو جنت میں جوان ہو کر جاؤ گی۔ اب اس نے مسکرا دیا۔ میرے نبی نے مذاق بھی کیا ہے۔ ایک صحابی آئے، جنگ کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں، لیکن یہ پریشانی وہ پریشانی، سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ میرے پاس تو کوئی سواری نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، صحابہ یہ جہاد میں آنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کے پاس سواری نہیں ہے، کسی کے پاس اگر کسی اونٹنی کا بچہ ہو تو انہیں دے دو۔ اب سارے صحابہ پریشان، یہ تو جہاد کے لیے، جنگ کے لیے سواری کچھ ہے، اللہ کے نبی فرما رہے اونٹنی کا بچے پر کیسا سفر کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کو دیکھا، صحابہ جنگ کا میدان سامنے، ٹینشن میں ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کے مائنڈ کو فریش کرنا چاہ رہے تھے۔ اتنے میں یہ صحابی آ کر کہے، اللہ کے نبی میں بھی آنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس تو سواری نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک اونٹنی کا بچہ دے دو۔ سارے صحابہ اور پریشان، اونٹنی کے یعنی مائنڈ ہٹ گیا ادھر سے، بچے پر کیسے سواری کریں گے یہ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نور نبوت والے چہرے سے مسکراتے ہوئے فرمایا، ارے میں نے یہ نہیں کہا بچہ دے دو، اونٹنی کا بچہ، چاہے جتنا بڑا بھی ہو وہ ہے تو اونٹنی کا بچہ نا۔ سارے صحابہ نے مسکرا دیا۔ تو ہم لوگ یہ سمجھے ہیں دین پر چلنے والا متقی پرہیزگار مذاق نہیں کرنا۔ مسجد کا امام اور خطیب جس انداز سے خطاب کرتا ہے، گھر میں بھی اگر ایسے ہے مفتی صاحب 2 مہینے بھی زندگی سچویشن ہینڈل کرو۔ گھر جائیں گے وہاں کا سلوک الگ ہوگا، شوہر کے لیے بیوی کے لیے شوہر، ماں کے لیے بیٹا، اولاد کے لیے باپ، شاگرد کے لیے استاد، مرید کے لیے پیر، مسجد میں آئے مقتدی کے لیے امام، جمعے کے دن سامعین کے لیے خطیب، دارالفتاح میں جائیں مستفتی کے لیے مفتی۔ ہر جگہ کا مقام الگ ہوتا ہے، اس مقام کے تحت اس کی ذمہ داریاں الگ ہوتی ہیں۔ ہر ذمہ داری کو اللہ کے حکم پر اگر پورا کرتا ہے تو فرمایا اسی کا نام الاسلام پر پوری طرح عمل کرنا۔ ہم نے اسلام کہتے کیا آگا، ہم نا نماز، روزہ، حج اور ایک بولو جی زکات۔ مسجد والے آئے تو مدرسے والے آئے تو کیا کیے، کھوٹا سوتا کھل کو پھٹی پرانی نوٹ، اور بہت بڑا دینداری ہے۔ اسی کا نام دین ہے۔ دین فقط عبادات کا نام نہیں ہے، دین نام ہے معاملات کا، دین نام ہے معاشرت کا، دین نام ہے اخلاقیات کا۔ ہمیں گھما پھرا کو 5 چیزاں میں سے 2 چیزاں پکڑ لیں، یہ کلمہ، عقیدہ، ایمان، پہلی چیز۔ دوسری چیز عبادت، ختم یہاں کو دین کر ڈالے ہمیں۔ یہ تو کلمہ ایمان تو وہ تو چھوڑو، 4 چیزیں ہوئی ایمان کے بعد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات۔ اب 4 میں سے ہمیں 3 چھوڑ کو پکڑے، ایک عبادات، 1/4 کو پکڑ لے بیٹھ گئے ہمیں، اسی کا نام دین۔ 4 آنے کو روپیہ نہیں بولتے بچے، 12 آنے رہ گئے، 4 آنے کم رہی تو 1 روپے کے قریب ہے بول سکتی۔ ہمیں کیا کریں، 25 روپے پکڑ لے کو 100 روپے ہیں میرے پاس کا، تو بے وقوف بولیں گے۔ کم سے کم 75 روپے تو پکڑو۔ نہ معاملات ہمارے درست، نہ معاشرت درست، نہ اخلاقیات درست، یہ ساری چیزیں چھوڑ کر خالی عبادت ایک چیز پکڑ لے، اسی کا نام دین سمجھنے لگے۔ معاف فرمائے، فقط عبادات کا نام دین نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے دین کو 5 حصوں میں بانٹا۔ ایمانیات، اس میں عقیدہ بھی آتا ہے، ہمارے عقیدے درست ہو اللہ سے، رسول اللہ سے عقیدہ درست ہو، ملائکہ سے عقیدہ درست ہو،
نبیوں سے عقیدہ درست ہو، آسمانی کتابوں سے عقیدہ درست ہو، تقدیر کے بارے میں وہ عقیدہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمایا، موت کے بعد اٹھائے جانے کا عقیدہ درست ہو۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ پہلی چیز۔ اور دوسری چیز عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب اس میں آ گیا۔ اور تیسری چیز ہے معاملات۔ ہمیں اسے دینی نہیں سمجھتے، تجارت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، جل رہے ہیں، کوئی چیز خرید رہے ہیں، حلال حرام کا فرق، جائز ناجائز کا فرق، دھوکہ اور امانت داری کا فرق کرتے ہوئے معاملہ کرے۔ آج معاملات اتنے بگڑے، گھر کو جوائیں آ رہی کہتے کہ سسرے کی ہارٹ بیٹ زیادہ ہو جاتی ہے۔ کیسا کی دال روٹی میں جاتے تھے، سسرے جوائیں صاحب آ رہی، قرض لے کو تو بھی بکرے کا 700 روپے میں گوشت لے کو پکاتا انہیں کہ جاتے ہی اس کی اماں پوچھتی ہے، گیا تھا نا رے ساس کے ہاں، کیا کھایا؟ دال چاٹنے گیا تھا۔ بیچارے آج کل کے داماد بھی دال کھا کر تو بھی اماں کے سامنے کیا بولتی، ماشاءاللہ بریانی کھا کو آیا، عزت بچا لیتی۔ یہ کیوں دو روپ؟ کیا یہ دین یہ سکھانے کے لیے آیا؟ کیا تیری اولاد بھکاری ہے کہ کھانے کے لیے سسرال بھیجتی ہے؟ دین یہ نہیں سکھاتا۔ ہمارے معاملات بھی درست ہیں، ہماری معاشرت اچھی ہو، پڑوسی کا حق کیا ہے، کلاس میٹ کا حق کیا ہے، میرے کالج اور کام کرنے والے جگہ کے کولیگز کا حق کیا، میں اس کے ساتھ کس طرح بیہیو کر رہا ہوں، یہ بھی دین ہے۔ اخلاقیات، میرے اخلاق، فرمایا دین کی دعوت کے لیے سب سے اہم اور بڑا ہتھیار انسان کے اخلاق ہے۔ آج مجھے معاف فرمائیں، 99% امت کے اخلاق بگڑ چکے ہیں، علماء کے اخلاق بگڑ چکے ہیں، اماموں کے اخلاق بگڑ چکے ہیں، میں بھی اپنے آپ کو انکلوڈ کر رہا ہوں اس میں، خطیبوں کے اخلاق بگڑ چکے ہیں۔ گنی چنے لوگ 1% ساری دنیا میں ہوں گے جن کے اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاق سے میل کھاتے۔ آج اولاد کو ماں باپ کی پرواہ نہیں، ماں باپ کو اولاد کی پرواہ نہیں، آج مالک کو نوکروں کی پرواہ نہیں، نوکر مالک کو دھوکہ دینا چاہتا ہے اور مالک نوکر کو دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ اس کا نام اسلام نہیں۔ بھلے آپ نام کے مسلمان ہو سکتے ہیں، لیکن جو دین اسلام اللہ نے میرے نبی کے ذریعے ہمیں دیا تھا اس کا نام ایسا اسلام نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دین اسلام اس امت کو دیا، اس اسلام کا معنی ہی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے سامنے سرینڈر کر دیں، سپرد کر دیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر یہ لفظ بھی استعمال فرمایا، انی رأیت فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے اسماعیل، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے ابو جان، آپ وہ کام کر جائیں جس کا رب نے آپ کو حکم دیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس عمل کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال فرمایا، فلما اسلم وتلہ للجبین، اسلم، کہ ان دونوں نے باپ اور بیٹے نے، ابراہیم اور اسماعیل نے اللہ کے حکموں کے سامنے اپنے آپ کو سرینڈر کر دیا، اپنے آپ کو سپرد کر دیا۔ یہ ہے اسلام کے معنی۔ ہم نے اسلام فقط ایک مذہب کا نام سمجھا، ہم نے اسلام فقط نماز کا نام سمجھا، ہم نے اسلام فقط روزہ، حج اور زکوٰۃ کا نام سمجھا ہے، تو مجھے معاف فرمائیں، اسلام اس کا معنی نہیں ہے۔ اسلام کے معنی یہ ہے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنے وجود کو اللہ کے حکموں کے سامنے سرینڈر کر دینا۔ وہ حکم میں تمہیں کوئی حکمت دکھے یا نہ دکھے، کوئی مصلحت دکھے یا نہ دکھے، آپ کی عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، اللہ کے حکم کو ماننا پڑے گا۔ یہ کیوں بول رہا ہوں؟ اس لیے کہ جب کہا جاتا ہے تجارت حلال ہے، بیاض کیا ہے؟ حرام۔ سب کو معلوم نہیں
کسے معلوم نہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ. معلوم نہیں بیاز حرام کر کو، پھر بھی چھوڑتے نہیں ہمیں. سنگا چھوڑتے، لون چھوڑتے، حتیٰ کہ بینک سے جو منیمم رکھنے پر جو سودی رقم ملتی ہے وہ بھی ہمارے لیے جائز نہیں. سب کو معلوم، احل اللہ البیع وحرم الربا، تجارت اور بزنس حلال ہے، سود حرام. اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا صدقے سے انسان کا مال بڑھتا ہے، صدقے سے انسان کا مال بڑھتا ہے، بیاج سے انسان کا مال گھٹتا ہے. عقل مانتی ہے؟ مانتے کبھی؟ 500 روپے ہی کون کی صدقہ کرو کہ بہت مولوی صاحب بولے دل کو لگی بات، جوش میں ڈال باہر جب افسوس کرتا ہے، آہا کیا غلطی کریا نہ رے بامائی، ایمان نہیں بنا. اللہ نے جو فرمایا اس پر میرا یقین کہ ہم سوچنے لگے کہ اس سے زیادہ میری عقل کام کر رہی ہے. عقل کہتی ہے صدقے سے مال گھٹتا ہے، قرآن کہتا ہے صدقے سے مال بڑھتا ہے. عقل میں سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے، جھک مار کر اللہ کے حکم کو ماننا پڑے گا، اسی کا نام اسلام. اب سمجھانے کے لیے علماء اس پہ تقریر کرتے ہیں، مجھے اس تقریر میں نہیں جانا ہے. آج تو کم از کم ہم اپنے آپ کو پکا مسلمان بنائیں، بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اللہ نے کہہ دیا حلال تو حلال، اللہ نے کہہ دیا حرام تو حرام. کئی کو حضرت زرگنے آگ پوچھتی ہے حضرت یہ نماز میں بار بار رفع دین کرتی نا، کئی کو کرتی سو؟ اللہ کے نبی کرے ہمیں کر رہی نہیں. میں سنیا کوسے کی بیان میں ہے بتا رکھ لگا جاتے تھے، کہتے منافقاں. اس سے اللہ کے نبی بولے کہتے رفع دین کرو کر کو، یوں کہتے ہی بتاں کیا ہو جاتی ہیں؟ بغل میں بتا نہیں، گنیشا کے مورتیاں بھی بن لے کا جائے. ایمان نام ہے دل کی حالت کا، بغل میں رکھنے کا نام نہیں ہے. عجیب عجیب پینترے. ایک جناب پوچھتا ہے حضرت فجر میں مغرب میں عشاء میں کی وہ زور سے قرات، عصر مغرب میں کی وہ ہلو. بھائی علماء نے حکمتیں بیان فرمائی، مصلحتیں بیان فرمائی، لیکن علماء کی حکمتیں اور مصلحتوں کی بنیاد پر اللہ نے حکم نہیں دیا. اللہ نے حکم دے دیا تو تلاش کیا علماء نے اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے. حکمت سمجھ میں آئے نہ آئے، مصلحت سمجھ میں آئے نہ آئے، اللہ نے حکم دیا جھک مار تو مجھے عمل کرنا ہے. اور ایک بات کھلے دماغ میں بٹھا لے، دین اسلام قرآن عقل سے اوپر نہیں، عقل سے نیچے نہیں، عقل سے اوپر کی چیز یہ. عقل سے انسان پورے دین کو سمجھ ہی نہیں سکتا. لکھ کر رکھ لو بانڈ پیپر. خیر مختصر سمجھانے کی کوشش کروں گا. علم حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طریقے دیے. کتنے طریقے؟ اب بولتے رہو تمہیں کتنے. پہلا طریقہ حواس خمسہ، 5 سینس، آنکھ، کان، ناک، زبان، ہاتھ. یہ تو سب پڑھے رہیں گا اسکول میں. 5 سینس. آنکھ سے دیکھ کر علم حاصل ہوتا ہے، کان سے سن کر علم حاصل ہوتا ہے، ناک سے سونگھ کر علم حاصل ہوتا ہے، زبان سے چاٹ کر علم حاصل ہوتا ہے، ہاتھ سے چھو کر علم حاصل ہوتا ہے. کچھ دکھ رہی نہیں، چھی کر بولتا ہے کوئی گھٹ چیز پتھر رہیں گا، اندھا بھی بولتا ہے. جبکہ یہ کیسا؟ چھونے سے. چاٹ کر بولتا ہے آدمی کہ کھٹا ہے، کھارا ہے، تیز ہے، میٹھا ہے، ذائقہ. سن کر معلوم ہوتا ہے لتا کا گانا کی، رفیع کا گانا کی، یو کا گانا. خوش ہو گیا. دیکھو وہ خیرات ڈالنا کو پوچھن دے کوسے مسجد کے امام صاحب تیری لے دو. آئی ڈونٹ ناؤ، مجھے معلوم نہیں. گانا نیند میں بھی الارم بجی تو بھی بول ڈالتا ہے. کیسا معلوم ہو رہا ہے؟ بولو جی. کان سے سن کر،
آنکھ سے دیکھ کر معلوم ہو رہا ہے دن ہے یا رات ہے، فین چل رہا ہے کھڑ گئے، لائٹ جل رہا ہے نہیں جل رہا ہے. سمجھ میں آ گا؟ یہ 5 سینس. اب یہ 5 سینس کا ایک دائرہ ہوتا ہے، یہ ایک لمٹ ہوتی ہے. میں دیکھ سکتا ہوں کہاں تک جی بولو، یہ کیا، یہ دیوار تک، اس کے پیچھے کیا ہے دیکھ سکتا ہوں میں. میرے دیکھنے کی لمٹ دیوار، اور وہ دائرے میں چوز کرنا. آنکھیں بند کر لے کو امریکہ کیسا ہے کی امیجنیشن تو کر سکتا ہے، لیکن آنکھوں سے دیکھنے کا نظارہ ہی الگ ہوتا ہے. تو دیکھنے کا دائرہ، سننے کا بھی دائرہ ہوتا ہے. میں بول رہا ہوں تم نہ سنے آ رہا ہے، تاہم مسجد میں کیا بول رہی سنے آ رہا ہے کبھی نہیں. لمٹ ہوتی ہے سننے کی بھی لمٹ. میں یہاں بیٹھ جا کو گیٹ کا نہ سو عطر کی خوشبو سن سکتا ہوں، ٹوائلٹ کی بدبو سن سکتا ہوں، اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. چکھنے کی بھی لمٹ، چھو کر دیکھنے کی بھی ایک لمٹ ہے. یہاں بیٹھ جا کو میں ہمالیہ کو پکڑ کو دکھا رہا ہوں. وہ ایک پیر صاحب کا قصہ ہے نا، دسترخوان پہ بڑھیا کو خوش خوش کہہ گئے، کیا کہتے کعبۃ اللہ میں کتا گا بھگاروں کہہ گئے. ایسے چھوڑو پیروں کو یقین بھی ہمارے آدمیوں کو. ہر چیز کی ایک لمٹ کے باہر انسان یہ 5 سینس کے ذریعے سے علم حاصل نہیں کر سکتا. دوسرا علم حاصل کرنے کا اللہ نے طریقہ دیا عقل. یہ 5 سینس کو یوز کر کے جو نچوڑ نکالتا ہے اسے 6 سینس کہتے ہیں. بولتی نہیں کلاس میں کیا رے رتی 6 سینس نہیں تجھے سمجھ میں نہیں آیا، عقل کام نہیں کرتی بےوقوف. تو اتنا سب دیکھے بعد ایک نچوڑ تو نکلتا ہے نا، ایک رزلٹ تو نکلتا ہے نا. اسی کا نام ہے دوسری قسم علم حاصل کرنے کی عقل. جہاں یہ 5 سینس کا دائرہ ختم، وہاں سے عقل کا کام شروع. جہاں عقل ختم اس کے بعد سے وحی کا کام شروع ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ وحی مینس اللہ کا حکم، وحی الہی. بھائی ڈیپلی نہیں جا رہا ہوں، موٹا سمجھا رہا ہوں. جو اللہ نے اپنے حکموں کو نبی کے پاس جو بھیجا، اس کے لیے جو ذریعہ آلہ کار استعمال فرمایا، اس کو وحی کہتے ہیں. جہاں عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو ایسے ہی آدمی عقل سے وحی کے حکموں کو سمجھنے کی صلاحیت اور کیپیسٹی نہیں رکھ سکتا. اب سمجھو بات، سمجھ میں آؤ، عقل میں نہ کو آؤ. وحی کا حکم بولو جی ماننا پڑے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ بیاج سے نقصان، صدقے سے فائدہ، عقل ایکسپٹ کرے یا نہ کرے، وحی کا حکم ماننا پڑے گا. مثال دوں تو بات سمجھ میں آئے گی. موسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی کے بہت سارے واقعات. سامنے سانپ آگا، مشہور واقعہ. جادوگروں نے رسی ڈالی، سارے سانپ آگے. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا تھا؟ عصا. ہمارے ہاتھ میں لکڑی عصا ہو، سامنے سانپ آگا تو ہمیں کیا کرتی؟ کیا جی کرتی؟ بھاگ جاتی. بھاگنے رستہ نہیں ہے. تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ کسی طرح میرا ڈنڈا سانپ کے سر پر پڑے اور میں سانپ سے اپنی جان بچا لوں. عقل یہی کہتی ہے. حکم اللہ کے نبی کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا دیا؟ عصا کو پھینک ڈال. عقل کے خلاف موسیٰ علیہ السلام آرگیومنٹس نہیں کرے. اللہ سر کچل ڈال تم ہو، پھینک ڈالے موسیٰ علیہ السلام. اللہ نے اس میں طاقت دی کہ وہ عصا کیا بنا؟ اژدھا بن کر سارے سانپوں کو نگل گیا. عقل پہ چلنے کا نام دین اور اسلام اور شریعت نہیں ہے. اللہ کے حکموں پہ چلنے کا نام دین اسلام اور شریعت مطہرہ ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، کلمہ پڑھے ایمان لا لیا ہمیں، مومن ہو گئے. اللہ میاں سے بول رہا ہے اے میرے بندے، اے میرے نبی کے امتی، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کا پورا داخل ہو جا. مومن الگ، مسلمان مومن الگ، مسلمان الگ. کلمہ پڑھ کر ہم مومن تو بن گئے ہیں، عقیدے درست رہے، ہمارا شمار اللہ نے ایمان والوں
میں فرما دیا، لیکن مسلمان بننے کے لیے کیا کرنا؟ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا پڑے گا، چاہے آپ کی عقل قبول کرے یا نہ کرے، مصلحت نظر آئے یا نہ نظر آئے، حکمت معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا۔ اللہ کا حکم سب سے بلند و بالا ہے، اس لیے اللہ کے حکم کے سامنے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے۔ اسی کا نام مذہب اسلام۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب آگے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے دین کو 5 چیزوں میں نچوڑ بنا کر دے دیا: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات۔ جس میں یہ 5 چیزیں آ گئیں وہ پورا دین پر عمل کرے، یہ چھوڑ ڈالو۔ جس میں یہ 5 چیزیں آ گئی اس کو دین پر چلنا آسان ہو جائے گا، اس کو دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جو آدمی، حدیث میں ہم نے سنا ہوگا، من غش فلیس منا، جو آدمی دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، مسلمان میں سے نہیں۔ دھوکہ دینا آج کمال بن گا، شان سے بولتا ہے کیا 200 کی چیز 500 میں کوئی سا ٹوپی ڈالیا، ٹوپی ڈالنے کو کمال سمجھا بے وقوف۔ اسلام تو کہتا ہے کہ تو دھوکے باز ہے، مسلمانوں میں تیرا شمار نہیں ہوگا۔ تشریحات الگ الگ ہیں، کسی نے فرمایا حضور کی سفارش نصیب نہیں ہوگی، کسی نے فرمایا شفاعت نصیب نہیں ہوگی، امت میں حصہ باقی نہیں رہے گا، توبہ کرنے تک ایمان باقی نہیں، وجوہات الگ الگ ہیں۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا ایمان میرے نبی نے اس بات پر ایسے بنایا۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں بھوک لگ گئی، توشہ ختم۔ پہلے کے زمانے میں ایسا تھا کہ جو چرواہے ہوتے تھے، گائے بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے، وہ کسی مسافر کو دیکھتے تو اپنے جانوروں کا دودھ تھان دوہ کر مسافر کو پلا دیا کرتے تھے۔ اس خیال سے حضرت عمر ایک چرواہے کے پاس چلے گئے، کہا کہ چرواہے ایک کام کر، میں مسافر ہوں، بھوک لگی ہے، مجھے کچھ دودھ پلا دے۔ چرواہا بکریاں اور اونٹ چرانے والے کا ایمان دیکھ، اس نے کہا، وہ تو عمر کو جانتا نہیں تھا، فرمایا کہ دیکھو میں تو ان کا مالک نہیں ہوں، ہاں میں ان کا چرواہا ضرور ہوں، میری ذمہ داری یہ ہے کہ ان جانوروں کو میں ان کو غذا دے کر پانی پلا کر اپنے مالک کے حوالے کروں، یہ ان کا مالک میرا مالک ہے، ان کا دودھ کا مالک بھی وہ ہے، مجھے اختیار نہیں ہے کہ میں آپ کو دودھ دھو کر آپ کو دے دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ایمان جانچنے کے لیے ایک امتحان لیا، فرمایا کہ ایک کام کر، یہ بکری مجھے بیچ ڈال، اس کی جو قیمت ہوگی میں تجھے دے دوں گا، تیرا بھی فائدہ میرا بھی فائدہ، تجھے پیسے مل جاتی، مجھے دودھ مل جاتا، میری غذا، سفر، کھانا اور لے کر ساتھ میں چلوں گا، جہاں جہاں جاؤں گا بھوک لگے گی میں دودھ دھو کر پی لوں گا۔ مالک کو جا کر یہ کہہ دینا کہ بھیڑیے نے بکری کو حملہ کر کے کھا لیا۔ ہمیں بھی تمہیں رہتے کیا کرتے؟ ایمانداری سے بولو، بولنے کی ضرورت کیا، ہمیں موقع ڈھونڈتے رہتی۔ لیکن چرواہا نے فرمایا او مالکوں کی مالک کو کیا جواب دوں گا؟ حضرت عمر نے پوچھا کیا مالکوں کا مالک؟ فرمایا یہ تو ان بکریوں کا مالک، اس کو تو میں کہہ دوں گا کہ بکری کو بھیڑیا نے کھا لیا، لیکن اس کا مالک وہ رب العالمین ہے، اس کے میدان میں، حشر کے میدان میں کھڑے ہو کر کیا جواب دوں گا؟ اب اس چرواہے کے لیے دھوکہ دینا مالک کو بڑا کام نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نے ایسے اسلام صحابہ کے دل کے زمانے کے چرواہوں کا اسلام ایسا بنا تھا کہ وہ بیابان جنگل وادیوں میں بھی رب کو ڈر کر زندگی گزارتے تھے۔ اور میری اور آپ کی زندگی، خدا کی قسم کہہ رہا ہوں، جتنا ڈر سی سی ٹی وی کا ہے نا، اتنا بھی ڈر ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین کا نہیں۔
اگر ہوتا خدا کی قسم یہ چڈی والی حکومت ہمارا بال بانکا نہ کر سکتی تھی. آج ہم پس رہے ہیں اسی وجہ سے کہ آج ہمارا ایمان کمزور ہے. اللہ اور اس کے نبی کے حکموں پر ہمارا یقین آ جائے. اور وعدہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وعدہ اخلفا, منافق کی نشانیاں ہیں, وعدہ کر کے وعدے کو توڑ دے گا. آج ہمارا شیوا کیا, وعدہ کر کو مکھرگا, کیا آج ہی وعدہ کرے نا, وعدہ کرتی سوچ بولے جی توڑنے وارے واہ, پھر بھی مسلمان. میرے نبی نے فرمایا منافق ہے. جنگ بدر کا موقع, کتنے صحابہ جنگ بدر میں؟ 313. مسلمانوں کی تعداد کم. ادھر سے مکے سے ابو جہل نکل رہا ہے بدر کے لیے. راستے میں جا رہا تھا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو چکے تھے. راستے میں ابو جہل نے پکڑ لیا. یار حذیفہ, یمان, تم دونوں کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا مدینہ طیبہ جا رہے ہیں. کہا کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اور زیارت کے لیے. فرمایا گردن پہ اس نے تلوار رکھ دی. کہا کہ نہیں جانے دوں گا, اس لیے کہ میں تو ان سے جنگ کرنے جا رہا ہوں. اگر تم جاؤ گے ان کی طرف سے تم بھی جہاد میں شریک ہو کر ہمارے خلاف لڑائی کے میدان میں آؤ گے, اس لیے میں تمہاری گردن اڑا دوں گا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو جہل, ہم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اور زیارت اور دیدار کے جا رہے ہیں, ہم آپ کے خلاف وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے. فرمایا وعدہ کرو. وعدہ کر لیا, چھوڑ دیا ابو جہل. اس وقت کے ابو جہل کو بھی ایمان والوں پر کتنا بھروسہ تھا. آج ایک مسلمان کو مسلمان پر اس میں کا آدھا بھی بھروسہ نہیں. کیوں؟ ہمارے اخلاق اتنے گئے گزرے. آ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے. پتا چلا کہ بدر کی طرف ہے. بدر کے راستے پر حذیفہ بن یمان اور ان کے والد حضرت یمان پہنچے. ملاقات ہو گئی. فرمایا اللہ کے نبی آ رہے تھے, راستے میں ابو جہل نے پکڑ لیا تھا, ہمیں جانے نہیں دے رہا تھا. ہم نے وعدہ کر کے آیا ہے کہ ہم آپ سے ملاقات کر کے آپ کی زیارت کر کے جائیں گے. ابو جہل کے خلاف جنگ میں شریک نہیں کریں گے, حق نہیں ہوں گے. ہم نے یہ وعدہ کیا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی بدر میں شریک ہو جائیں گے. اور جنگ بدر حق و باطل کا سب سے بڑا معرکہ. اصحاب بدر کی فضیلت امام بخاری نے بخاری میں, امام مسلم نے مسلم میں بیان فرمائے. علماء نے فرمایا اصحاب بدر 313 صحابہ کے نام لے کر اس کے بعد جو بھی دعا کرو گے اللہ دعا قبول کر لے گا. یہ مقام چاہ رہے تھے حذیفہ بن یمان اور حضرت یمان کہ ہمیں بھی مل جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ اور یمان, تم دونوں نے ابو جہل سے وعدہ کیا ہے. ابو جہل شرفاء میں سے ہے, شریف آدمی, اچھا آدمی, دشمن ہے نا, پھر بھی میرے نبی کی تعلیمات دیکھے. تم نے ابو جہل سے وعدہ کیا ہے اس کے خلاف جنگ میں شریک نہیں ہوں گے, اس لیے میں محمد بھی تمہیں اجازت نہیں دوں گا کہ بدر کے میدان میں تم ابو جہل کے خلاف آ کر صف آرائی کرو. یہ سکھایا ہمارے نبی. دشمن سے بھی وعدہ کرو تو اس وعدے کو کیا کرو, نبھاؤ. ہم کیا کریں؟ اس کا نام الاسلام. وعدے کی وفاداری کے ساتھ نبھانا. بات چیت ہو تو سچائی کی ہو, جھوٹ نہ ہو, غیبتیں نہ ہو, الزام تراشیاں نہ ہو, بہتان نہ ہو. اس کا نام اسلام ہے. ہمیں سارا چھوڑ ڈالے, نماز روزہ حج زکات پکڑ لگ بیٹھ گئے کہ بولے کہ یہ اسلام ہے. اسی غلط ترجمانی کی وجہ سے آج اسلام دنیا میں پھیلنا بند ہو گیا. ہمارے معاملات درست ہوں گے صحابہ کی طرح, ہمارا معاشرتی نظام درست ہوگا صحابہ کی طرح, ہمارے اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بن جائے. خدا کی قسم دنیا کی کوئی حکومت ساری دنیا کے انسانوں کو مسلمان ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. تو غرض یہ ہے کہ ایمان والو آج سے یہ پیغام اور عزم کر کے اٹھے. ہم کون ہیں بھائی؟ مسلمان. مسلمان کا مطلب اسلام کے سامنے اپنے آپ کو سرینڈر کر دینا.
جو بھی حالت آئے، زلزلہ، طوفان، کچھ بھی ہو جائے، اللہ کا حکم ہم سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے۔ دین پر چلنے کا نام یہ نہیں مذاق چھوڑ دیں، دین پر چلنے کا نام یہ نہیں کہ دعوت نہیں کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعوتیں کی۔ ہم نے دین کو ہم نے جکڑ کر، کوٹ کر، بوریا اور کنویں کا مینڈک بنا دیا ہے۔ اسلام کا وسیع مطالعہ کرے۔ اسلام کو اگر میں اپنے زبان میں اگر آسانی سے سمجھانے پر آؤں، یہ ہے کہ میں جو کچھ بھی کام کروں، ٹوائلٹ میں جاؤں، کھانے جاؤں، بیوی سے بات کروں، بچوں کی پرورش کروں، اسکول کو جاؤں، کام کرنے کے لیے آئی ٹی کمپنی میں جاؤں، جو بھی کام میرا دنیا کا ہے، اس کام میں میں یہ دیکھوں کہ میرے رب نے کیا حکم دیا ہے۔ جو اچھائی کا حکم دیا اسے لو، جس سے روک دیا اسے چھوڑ دو۔ آپ کا بزنس کرنا بھی دین پر چلنا ہے، آپ کا ٹوائلٹ کو جانا بھی اسلام پر عمل ہے، آپ کا سونے کا نام بھی اسلام بن جائے گا۔ دین بہت آسان ہے، دین یسر، لیکن جو بھی کرنا ہے آپ اللہ اور اس کے نبی کے حکم کو رکھ کر زندگی گزاریں، انشاءاللہ ساری کائنات کے اندر اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو سمجھ کر حقیقی معنی میں مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔